اسلام کی تاریخ میں ایک ایسا لمحہ آیا جو امت کے لیے سب سے زیادہ آزمائشوں میں سے تھا۔ ایک طرف قرآن کے حافظ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور عشرہ مبشرہ میں شامل صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ، اور دوسری طرف وہ سازشی گروہ جو امت کے اتحاد کو پارا پارا کرنے پر تلا ہوا تھا۔ یہ کہانی ہے اس سانحے کی جو آج بھی امت کے لیے ایک دردناک یاد ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذو النورین کا لقب دیا تھا، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے نکاح کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نہایت نرم دل، سخی اور عبادت گزار تھے، لیکن خلافت کے 12 سال بعد حالات نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ کچھ فتنہ پرور عناصر مصر، عراق اور کوفہ سے مدینہ آنے لگے۔ یہ لوگ بظاہر اسلام کے ماننے والے تھے، مگر دراصل ان کے پیچھے سازشی قوت انکار فرما تھیں۔ یہ لوگ لوگوں کو بہکانے لگے کہ عثمان اپنے رشتہ داروں کو عہدے دیتے ہیں، بیت المال میں نرمی دکھاتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اسلامی سلطنت بے حد وسعت اختیار کر چکی تھی۔ فتنہ گروں نے جھوٹے خطوط تیار کیے، ایک دوسرے کے نام منسوب کیے اور مدینہ میں بد اعتمادی پھیلائی۔ آخرکار یہ باغی مدینہ میں داخل ہوئے اور حضرت عثمان کے گھر کو گھیر لیا۔ صحابہ کرام جیسے حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور دیگر بزرگ چاہتے تھے کہ قتال کر کے باغیوں کو ختم کیا جائے، مگر حضرت عثمان نے فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مدینہ میں خون بہے، اور اس طرح انہوں نے کسی کو جنگ کی اجازت نہ دی۔ یہ مدینہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو چند برس گزر چکے ہیں۔ خلافت راشدہ کا سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے، مگر فضا میں بے چینی کی بو پھیلنے لگی ہے۔ سازشیں، اختلافات اور سیاسی شورش نے اسلامی معاشرے کے سکون کو توڑ ڈالا ہے۔ خلیفہ مظلوم حضرت عثمان ذو النورین کا خون ابھی زمین پر تازہ ہے، امت زخمی ہے، دل ٹوٹ چکے ہیں۔ مظلوم خلیفہ کے قاتل اب بھی آزاد پھر رہے ہیں۔ ایسے میں مسلمانوں کے دلوں میں انتقام اور انصاف کی تڑپ نے طوفان کھڑا کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بیعت دی گئی، مگر یہ بیعت اتحاد کے بجائے اختلافات کا آغاز بن گئی۔ کچھ لوگ چاہتے تھے کہ فوراً قاتلان عثمان کو سزا دی جائے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حالات کو سنبھالنے اور امت کو متحد رکھنے کو مقدم جانا۔ اسی دوران مکہ میں حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر نے خلیفہ وقت کے فیصلے سے اختلاف کیا۔ ان کے دل انصاف کی آگ سے جل رہے تھے۔ انہوں نے بصرہ کی جانب سفر کا ارادہ کیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں تاریخ ایک خونی موڑ پر آ گئی۔ اونٹوں پر سوار قافلہ، تیز دھوپ، ریت اڑاتی ہوائیں اور ایک ہی صدا، ہم انصاف چاہتے ہیں۔ یہ قافلہ بصرہ پہنچا تاکہ اپنے موقف کو مضبوط کیا جا سکے۔ دوسری جانب حضرت علی بھی اپنے لشکر کے ساتھ بصرہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے دل میں خون عثمان کا غم بھی تھا اور امت کے اتحاد کی تڑپ بھی۔ ان کا مقصد خون نہیں بلکہ اختلاف کو ختم کرنا تھا۔ بصرہ کے میدان میں 2 لشکر آمنے سامنے آ گئے، ایک طرف حضرت علی کا لشکر، دوسری طرف حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے حامی۔ یہ منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ ایک ہی امت، ایک ہی کلمہ، مگر تلواریں ایک دوسرے کے خلاف اٹھ چکی تھیں۔ رات کے اندھیروں میں صلح کی باتیں ہوئیں۔ دل چاہتے تھے کہ خون نہ بہے۔ دونوں جانب کے رہنما چاہتے تھے کہ امت پھر سے متحد ہو جائے، لیکن سازشی عناصر میں آگ بھڑکا دی۔ رات کے اندھیرے میں کچھ شرپسندوں نے اچانک حملہ کر دیا اور یوں صبح ہوتے ہی جنگ چھڑ گئی۔ تلواروں کی جھنکار، گھوڑوں کی ٹاپیں، نیزوں کی برق رفتاری اور چیختے چلاتے سپاہی، گرد و غبار نے آسمان کو ڈھانپ لیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مسلمانوں نے اپنے ہی بھائیوں کے خلاف تلوار اٹھا لی۔ جنگ کے بیچوں بیچ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا اونٹ موجود تھا۔
سپاہی اس اونٹ کے گرد جمع تھے، گویا وہ جنگ کا محور بن گیا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ اس اونٹ کو نیچے گرا دو تاکہ مزید خون ریزی نہ ہو۔ جب اونٹ زمین بوس ہوا تو جنگ کی آگ ٹھنڈی پڑنے لگی، ہزاروں مسلمان مارے گئے۔ یہ وہ دن تھا جب اسلام کی تاریخ خون سے لکھی گئی، مگر حضرت علی اور حضرت عائشہ کے دلوں میں بغض نہ تھا۔ جنگ کے بعد حضرت علی نے حضرت عائشہ کو عزت و احترام کے ساتھ مدینہ واپس بھیجا۔ جنگ جمل نے امت مسلمہ کو یہ سبق دیا کہ جب اختلاف کو عقل، صبر اور اتحاد سے نہ سلجھایا جائے تو تلواریں اڑتی ہیں اور امت کا جسم اپنے ہی ہاتھوں زخمی ہو جاتا ہے۔ یہ تاریخ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنے ماضی سے سبق لیں تاکہ مستقبل میں امت پھر سے خون ریزی کی طرف نہ بڑھے۔